بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤلفہ صاحبزادی انیس اختر صلی محلہ بنت حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز اپنی کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین میں لکھتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، جو شخص ان لوگوں سے لڑے میں اس سے لڑنے والا ہوں، جو شخص ان سے مصالحت رکھے میں اس سے صلح رکھنے والا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو نعمتیں، دو برکت والی چیزیں۔ ان دو چیزوں میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ لوگو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کا دامن مضبوطی سے تھام لو اور کبھی اس سے اپنا تعلق نہ کاٹنا، یہ تمہیں ہدایت اور نور دے گی۔ پھر فرمایا، دوسری چیز قرآن کے ساتھ امت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ آئیے ذرا اس دشت کی فضاؤں سے بھی پوچھے، وہ بھی یہاں کی رازدار ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ تم نے حسین علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا ہے، کیا ان کے وہ الفاظ تم نے محفوظ کر لیے جو انہوں نے دشمن کے عزائم کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے؟ میں نے تمہارا احلاس دیکھ لیا ہے، میں اب اجازت دیتا ہوں، تم سب امن کی جگہ چلے جاؤ۔ رات کی تاریکی چھا چکی ہے، اسے غنیمت جانو، میرے اہل بیت کو ساتھ لو اور اپنی اپنی آبادیوں میں پھیل جاؤ۔ دشمن صرف اور صرف میرا طلبگار ہے، جب وہ مجھے پالے گا تم میں سے کسی سے غرض نہ کرے گا، لیکن وہ ساتھی، وہ عزیز جان نثار بے چین ہو کر تڑپ اٹھے اور پکار اٹھے، اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو دشمنوں کے نرگاہ میں چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ ہم تو اپنی جان و مال اور آل اولاد سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے۔ ہمارے آقا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو دشمنوں کے نرگاہ میں چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے اپنے سردار کے ساتھ نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا اور نہ ہی تلوار چلائی۔ نہیں نہیں، واللہ یہ ہرگز نہ ہوگا، ہم آپ پر اپنی مال و جان، آل اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے، آپ کے بعد ہمیں خدا زندہ نہ رکھے۔ یہ رات آپ اور آپ کے ساتھیوں نے ذکر و اذکار اور عبادت میں گزاری، دشمن خیموں کے گرد چکر لگاتا رہا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میری پھپھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا میری تیمارداری میں مصروف تھی۔ میری پھپھی نے امام عالی مقام کے اشعار سنے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور فریاد کرنے لگی،
حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی اور خیمے میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بہن یہ کیا حال ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بے صبری ہمارا ایمان و استقامت پر غالب آ جائے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، ایسی حالت پر صبر کیوں کر کیا جا سکتا ہے جبکہ آپ ہمیں قتل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معصیت کا یہی فیصلہ ہے، اور اس پر بے قراریاں اور بڑھ گئیں اور وہ شدت غم سے بے حال ہو گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر ان کے صبر و استقامت پر آپ نے ایک اور پر اثر تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، بہن خدا سے ڈرو، اس کی حمد و ستائش سے اطمینان حاصل کرو۔ موت دنیا میں ہر زندگی کے لیے ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پھر موت کے خیال سے اس قدر رنج اور بے قراری کیوں ہے؟ اے بہن دیکھو، ہمارے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ یہ نمونہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں ہر حالت میں صبر و ثبات اور توکل اور رضا کی تعلیم دیتا ہے، چاہے کہ ہم کسی حال میں بھی اس سے منحرف نہ ہوں۔ جمعہ کا دن تھا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ نماز فجر کے بعد عمرو بن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی صفیں بالمقابل قائم کی۔ اللہ اللہ، یہ منظر کیسا تھا! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر تیر و تبر آزمانے نکل پڑے ہیں۔ نہ جانے ان لوگوں کے ایمان کیسے تھے، نہ انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا پاس تھا، نہ ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم۔ خاندان رسالت کی بیبیاں خیموں میں سہمی ہوئی، موت کے سائے جن کے تعاقب میں بڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ خیموں سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ امام علی مقام اپنی معتزل صفا کو ترتیب دیتے ہوئے خیمہ گاہ کی طرف پلٹے اور اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میری شہادت پر نہ بال نوچنا، نہ سینہ کو بھی کرنا، بہن نہ کرنا، صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اور پھر میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دعا فرمائی، الہی ہر مصیبت میں میرا تجھی پر بھروسہ ہے، ہر سختی میں تو ہی میرا پشت پناہ ہے۔ کتنی مصیبتیں پڑی، دل کمزور ہو گیا، تدبیر نے جواب دے دیا، دوستوں نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائی، پر میں نے صرف تجھی سے التجا کی اور تو نے ہی میری دستگیری کی۔ تو ہی میری ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان والا ہے، آج بھی تجھی سے التجا کی جاتی ہے۔ جب دشمن قریب آ گیا، آپ نے اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن سامنے رکھا اور دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق وصیحت ادا کر دوں۔
جو میرے ذمہ ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنا یہاں آنے کی وجہ بتا دوں، پھر تم اگر میرا عذر قبول کرو، میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو، تو اس میں تمہاری فلاح ہے، اور پھر تمہارے لیے میرا قتال کا کوئی راستہ نہیں، اور اگر تم میرا راستہ قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، نہ رہے تم کو اپنے کام پہ شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ جو جی آئے، اور مجھ کو مہلت نہ دو، بے شک میرا اعتماد اس ذات پر ہے جس نے کتاب نازل کی، اور وہی حامی ہے نیکوکاروں کا۔ ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام کے بعد اپنا گھوڑا دشمن کی صفوں کی جانب بڑھایا، ان کے سامنے پہنچے اور ان سے مخاطب ہو کر بولے، اے اہل کوفہ، عذاب الہی سے ڈرو، ہر مسلمان پر اپنے بھائی پر نصیحت کرنا فرض ہے، دیکھو اس وقت تک ہم سب بھائی بھائی ہیں، ایک ہی دین اور ایک ہی طریقہ پر قائم ہیں، جب تک تلواریں نیام سے نہیں نکلتی تم ہماری نصیحت اور خیر خواہی کے ہر طرح کے حقدار ہو، لیکن تلواروں کے درمیان میں آتے ہی باہمی حرمتیں ٹوٹ جائیں گی، ہم اور تم الگ الگ دو گروہ ہو جائیں گے، دیکھو اللہ نے ہمارا اور تمہارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں امتحان لینا چاہا ہے، ہم تمہیں اہل بیت کی نصرت کی طرف بلاتے ہیں اور سرکش عبید اللہ ابن زیاد کی مخالفت پر دعوت دیتے ہیں، یقین کرو ان حاکموں سے کبھی تمہیں بھلائی حاصل نہ ہوگی، یہ تمہاری آنکھیں پھوڑیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، تمہارے چہرے بگاڑیں گے، تمہیں درختوں کے تنوں پر پھانسی دیں گے، اور نیک انسانوں کو چن چن کر قتل کریں گے، بلکہ اگر تم دیکھو تو یہ سب کچھ وہ کر چکے ہیں۔ ابن حجر بن عدی اور ہانی بن عروہ وغیرہ کے واقعات ابھی اتنے پرانے نہیں ہوئے کہ تمہیں یاد نہ رہے۔ کوفیوں نے یہ تقریر سن کر تو ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے لگے اور ابن زیاد کی تعریف بیان کرنے لگے اور کہا، باہدا ہم اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا قتل نہ کر لیں یا انہیں اپنے امیر کے روبرو حاضر نہ کر لیں۔ ظہیر علیہ السلام نے جواب دیا، خیر اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا سمیہ کے چھوکرے یعنی ابن زیاد سے کہیں زیادہ تمہاری حمایت اور نصرت کا مستحق نہیں تو کم از کم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا پاس تو کر لو، انہیں قتل نہ کرو، اسے اور اس کے چچا یزید بن معاویہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ آپس کا معاملہ خود طے کر لے، واللہ یزید کو خوش کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ ضروری نہیں کہ تم ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہاؤ، لیکن شمر نے ان پر تیر پھینکا اور وہ واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اہل بیت کی کامل محبت نصیب فرمائے، اور سننے سنانے سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا حی یا قیوم۔